بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو FM 96.6 وائس آف LCWU، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل عزیز، اور میں لاہور کلیفہ وومن یونیورسٹی کی تمام خواتین کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور جو لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہیں، آج کا دن بہت بہت زیادہ مبارک ہو خواتین کو۔ اور آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، 8 مارچ ہے اور 2024 ہے۔ تو اسی حوالے سے، اسی موضوع کے حوالے سے ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر، ریڈیو کے اندر، اپنے اسٹوڈیو میں ایک بہت زبردست اسپیکر کو مدعو کیا ہے۔ آپ کی بہت زیادہ سروسز ہیں شعبہ جینڈر کے اندر، آپ یہاں پر پڑھاتی ہیں اور اپنی سروسز دے رہی ہیں گزشتہ 17 برس سے۔ تو ہمارے ساتھ ہیں آج مائک پر فرح عادل صاحبہ، اور فرح عادل صاحبہ سے بات چیت ہم کریں گے کہ آج وومن کا عالمی دن ہے۔ فرح عادل صاحبہ، آپ کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو آج کے دن پر، اور آج کا دن آپ کا دن ہے، بلکہ ہمارے پرسپیکٹو میں، ہمارے خیال میں اور میرے اپنی اپینین میں 365 دن ہوتے ہیں سال کے، اور 365 دن ہی ہماری خواتین کے دن ہیں، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، دوست کی صورت میں، اور اچھے کولیگ کی صورت میں، اور رفیق حیات کی صورت میں۔ تو آپ کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ کیا کہیں گی آج کے دن کے حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عادل صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور آج کے دن میں اس خاص موقع کے اوپر بولنے کا موقع دیا۔ جینڈر اسٹڈیز اور ویمن جو ڈے ہے، یہ بیسیکلی انٹر ریلیٹڈ ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ ہر دن عورتوں کا دن ہے، تو اس 8 مارچ کو جو منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل اینڈ گلوبل پرسپیکٹیو ہے بیسیکلی۔ صحیح۔ تو اس کے بارے میں بھی اگر ہم جانیں، اور بہت سے جو ہے ہمیں نئے جو ہے پرسپیکٹیو نظر آئیں گے۔ تو جب میں ایز اے جینڈر اسٹڈی اسٹوڈنٹ میں نے ویمن اسٹڈیز میں پڑھنا شروع کیا، تو وہاں پہ بھی مجھے جو چیز انسپائر کرتی تھی کہ وی ٹاک اباؤٹ رائٹس آف ویمن ان پاکستان۔ اگر ہم اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو مذہب اسلام نے عورتوں کو ہر قسم کا حقوق جو ہے وہ اس دنیا میں دیا، اور اس کے لیے مسلم ویمن کو ایز سچ ایسی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی جس طرح ویسٹرن ویمن نے دنیا میں اسٹرگل کی۔ تو 8 مارچ کے پیچھے جو پرسپیکٹیو ہے، اٹ از ہسٹوریکل اینڈ گلوبل۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 1907 میں ایک گروپ آف ویمن نے دے اسٹرگل فار دیئر اکنامک پارٹیسپیشن ان دا سوسائٹی۔ تو وہاں پہ ان کو پیٹریارکل اسٹرکچر میں جو ہے ریجیکشن فیس کرنی پڑی۔ تو انہوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی جس کو فیمنزم کا جو ہے وہ نام دیا گیا۔ بیسیکلی جب یہ عورتیں آئیں سوسائٹی میں، اور انہوں نے اپنے بیسک رائٹس جو تھے، رائٹ آف ایجوکیشن، رائٹ ٹو ووٹ، اور رائٹ آف اکنامک پارٹیسپیشن، اس کے اوپر بات کی، اور ان کو جو ایک ریزسٹنس فیس کرنی پڑی، اس کے اوپر جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس تھے، خاص طور پہ پارلیمنٹیرین اور UN مشن، دے فاؤنڈ کہ یس، کہ ہمیں اس وائس کو، جو عورتوں نے ایک وائس کریٹ کی ہے، اس کے لیے ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس ایشوز کو پھر 8 مارچ کو پارلیمنٹ UN میں ہائی لائٹ کیا گیا، اور پھر اس ڈے کو 8 مارچ کو عورتوں سے ایسوسیٹ کیا گیا۔ صحیح۔ یہ 1907 کی بات، یہ اقوام عالم کا ایک تاریخی قدم تھا۔ بالکل۔ آپ اس سے پہلے جس طرح آپ نے آغاز میں یہ کہا کہ اسلامک پرسپیکٹیو میں، تو وہ تو دیکھیں نا، تعلیمی حوالے سے ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا جو حصول ہے وہ لازم اور فرض قرار دیا ہوا ہے۔ یہ اسلام نے تو پہلے سے حق دیے ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے خود بیان کیا۔ اور اکنامکس پرسپیکٹیو میں جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی زبردست تجارت کرنے والی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علم میں ہے کہ بطور ملازم انہوں نے جوائن کیا حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو۔ تو یہ بتائیے گا فرح صاحبہ کہ پاکستانی پرسپیکٹیو میں اس وقت جو خواتین کو چیلنجز درپیش ہیں
وہ کیا ہیں اور انہیں کس انداز میں ہم کوپ اپ کر سکتے ہیں؟ بالکل، جیسے عادل صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ اسلام نے ہر قسم کے حقوق عورت کو دیے، تو یہ ایک بہت پازیٹیو اسپیکٹ ہے ریلیجن اسلام کا کہ عورت کو ہر قسم کا بیسک حقوق دیا گیا. لیکن چیلنج یہ تھا کہ کچھ سوشو کلچرل جو بیریئرس تھے اس کی وجہ سے ہم وہ جو اسائنڈ ہمارے رائٹس تھے اکارڈنگ ٹو اسلام اس کو ہم اچیو نہیں کر سکے. ایون ان پاکستان مسلم ویمن آر فیسنگ ویریئس چیلنجز ان ایوری فیلڈ آف لائف، تو ان کو بھی اس موومنٹ کا حصہ بنایا گیا. اگر ہم اسلامک ٹیچنگ پہ چلیں پھر تو اسٹرگل کی ضرورت ہی نہیں ہے ڈے فرسٹ سے کہ عورت کو تعلیم کا بھی حق دیا گیا. ایون جب پاکستان بنا تو پہلے دن سے عورتوں کو رائٹ ٹو ووٹ دیا گیا کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں. لیکن اگین جو سوشو کلچرل بیریئرس تھے اس کے بہاف پہ عورتوں کو خاص طور پہ ایک ایکسٹریم چیلنجز ان ڈفرینٹ فیلڈز اس کو فیس کرنا پڑا. یہاں پہ میں بات کروں گی ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے یہ موومنٹ کی ابھی ہم بات کر رہے تھے فیمنزم کی، تو اس کی جو ویوز چلیں، فرسٹ ویو چلی اس میں عورتوں نے رائٹ ٹو ایجوکیشن اور رائٹ ٹو ووٹ کی بات کی. پھر سیکنڈ ویو میں انہوں نے ریپروڈکٹیو رائٹس اور میرج رائٹ سے ریلیٹڈ گفتگو کی. صحیح. اور اس بہاف پہ جیسے جیسے یہ موومنٹس چلیں ایک اسٹرانگ جو ہے عورتوں کی وائس کریٹ ہوئی ٹورڈز دیئر بیسک رائٹس. زبردست. سملرلی اسی دوران گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت سے انیشیٹیوز لیے. سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو سائن کیا جس میں سیڈو ہے، کنونشن آن دا ایلیمینیشن آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن. بالکل. پھر اسی طرح پاکستان نے MDGs کو سائن کیا، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. پھر ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن. سملرلی اس وقت پاکستان کام کر رہا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز SDGs کے اوپر، جس میں جینڈر ایکویلٹی اینڈ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر مختلف ایشوز کے اوپر جو بات ہے جس سے کہ ویمن اسٹیٹس کو اور امپروو کیا گیا ان پاکستانی سوسائٹی. انہی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنے کئی ایسے قانون بنائے، پلان اینڈ پالیسیز بنائیں جو عورت کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی ان اکنامک کنٹریبیوشن اور ایجوکیشن سیکٹر میں. تو اس کے اوپر بھی ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ ایک پاتھ وے بنا رہی ہے عورتوں کے لیے. لیکن اسٹل دیر آر مائنڈ سیٹ چیلنجز، دیر آر سوشو کلچرل بیریئرس جو ہمیں نظر آتے ہیں. کہ اب آپ رورل ایریاز کو دیکھ لیں، وہاں بچیاں دے آر انٹیلیجنٹ لیکن وہاں کا کلچر ایسا ہے کہ بچی پڑھنے نہیں جا سکتی. اگر پڑھے گی تو وہ پرائمری تک بس پڑھے گی. ارلی میرج وہاں پہ بہت زیادہ ہے. شہروں میں آپ کو پھر بھی بہتر ایک پوائنٹ آف ویو نظر آئے گا ٹورڈز فیمیل چائلڈ. لیکن اگر ہم دیکھیں رورل ایریاز کو، جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ رورل ایریا کے اوپر ہے، وہاں پہ فیمیل چائلڈ کو ابھی اسی طرح ہی بے شمار جو ہیں سوشو کلچرل بیریئرز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اور میں ویمن ڈیز کے حساب سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارا جو اکنامک سروے ہے اس کے مطابق 53% ریشو آف ویمن ان نمبرس اینڈ 47 آر مین. تو اگر آپ 53% کو گھروں میں بٹھا لیں گے تو آپ ایک ملک کی ترقی میں اس ایک اتنے بڑے پورشن کو کیسے آئسولیٹ کر سکتے ہیں. صحیح. یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ 57% مین جو ہیں وہ ایک 47 مین اور 53% عورتوں کو کیسے وہ سپروائز کریں گے اور ان کو بیسک سہولتیں دیں گے. یہ بھی ایک کوشچن ہے پوری دنیا میں. ایون پوری دنیا میں عورتوں کا نمبر جو ہے وہ آبادی میں بڑھ رہا ہے. تو ہمیں ایک بڑے سیکٹر کو بھی ڈیولپمنٹ کا حصہ بنانے کی اشد ضرورت. اسی طرح اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کریں تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ایک ملک تب ترقی کرے گا جب عورتیں شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کام کریں گی. درست، بالکل درست. تو یہ جو سوشو کلچرل بیریئرز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا، اس میں جینڈر اسٹڈیز، میتھس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ، جو سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے بچے ہیں، جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، فیمنسٹ ہیں، جینڈر اسپیشلسٹ ہیں، ان کا ایک بہت بڑا رول ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں ہوگا کہ ان بیریئرز کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کو پارلیمنٹ میں لایا جائے. ان کے اوپر پالیسیز اینڈ پلانز بنائے جائیں کہ یہ جو بیریئرز ہیں ان کو کیسے ہم مینیمائز کر سکتے ہیں یا ان کو کم کر سکتے ہیں فرام آور سوسائٹی ٹو میک پاکستان
پاکستانی سوسائٹی مور ایکویٹیبل اینڈ مور جسٹسفل. تو اس کے لیے جینڈر اسٹڈی کا بہت بڑا رول ہے. اور اگر ہم دیکھیں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ, تو ان کا جو کردار ہے میڈیا کا, وہ ہر فیلڈ میں اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا جینڈر اسٹڈیز میں. جتنے آپ جینڈر ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے میڈیا ہر اس اسپیکٹ کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے, ایک اسٹرانگ میڈیم ہو سکتا ہے to deliver the message of the basic rights of every person, not only women, even for men and even for children, the old people. So we need to work collectively with all social sciences department to make our society, to make our institute more productive in the field of social sciences. فرح صاحبہ, ابھی آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی. بینگ ریسرچر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ کا جو مشاہدہ ہے, ابھی دیکھیں اب جو آج کا دور ہے یہ ہے سوشل میڈیا کا, اور سوشل میڈیا کا بہت بڑی پاور کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے. تو اس کے اندر جیسے فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, اور یہ انسٹاگرام ہے وغیرہ وغیرہ, اس پر جب آپ پورٹریل دیکھتی ہیں سوسائٹی کا, تو اس میں آپ کو خواتین کا کتنا پورشن نظر آتا ہے, یا خواتین کو کس انداز میں پورٹریل کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ میں ایک یہ بھی ساتھ پوچھتا چلوں کہ ابھی جو ریسنٹ ایک وقوع یہاں پر ہوا لاہور کے اندر, خاتون شاپنگ کرنے گئی, ان کے ڈریس کے اوپر کیلیگرافی تھی عربک انداز کے اندر, تو اس کے اندر یہ سماجی جو سوشل میڈیا تھا اس کا کیا کردار آپ کس انداز میں دیکھتی ہیں؟ عادل صاحب, بڑا ایک ریلیونٹ کویسچن ہے یہ. میں اس کو تھوڑا سا اس لیے ہائی لائٹ کروں گی کہ 8 مارچ کے حساب سے جو اس کا تھیم ہے اس سال 2024 میں, اٹ از اباؤٹ انوالومنٹ آف گرلز ان ٹیکنالوجی, کہ آپ ٹیکنالوجی میں بچیوں کو کس طرح امپاور کریں گے. تو یہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو میڈیا. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ دنیا پوری ڈیجیٹل ہو رہی ہے, تو ہمیں بھی اداروں کو ڈیجیٹل کرنے کی ضرورت ہے, اور میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ اس میں بہت جو ہے وہ ایک اسٹرانگ اسپیکٹ کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے کہ ہم ہر ڈپارٹمنٹ کی کلیبوریشنس کریں ود میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ, تاکہ ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں, خاص طور پہ فیمیل چائلڈ, کیونکہ یہ فیمیل ادارہ ہے لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی, تو ہم بچیوں کو کیسے ٹیکنالوجی میں اسٹرانگ کریں تاکہ وہ اپنا ایک آن لائن بزنس, آن لائن جو چیزیں ہیں ان کو انڈرسٹینڈ بھی کریں اور ان کو سیکھیں, اور اس سے ایک پروڈکٹیو اکنامک جو ہے وہ گروتھ کریں. ایک تو یہ رول ہے جو میس کمیونیکیشن کو میرے خیال میں کرنا چاہیے, اور وہ کر بھی رہے ہیں ایٹ دا اسٹرینتھ ایٹ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی اینڈ ان ادر انسٹیٹیوشن آلسو. تو میڈیا کا رول تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ تھاٹ پرووکنگ. دوسری بات جو آپ نے کی کہ میڈیا نے اس کو کیسے پورٹرے کیا اس انسیڈنٹ کو, وہ انسیڈنٹ جو تھا وہ یہ اٹس دا بیوٹی آف, ایون میں کہوں گی کہ یہ میڈیا کی ایک پاور ہے کہ آپ میڈیا جس کو چاہے اس کو جو ہے بہت ہائی لائٹ بھی کر سکتا ہے, میڈیا جس نیوز کو چاہے بالکل غائب بھی کر سکتا ہے. تو یہ ایک جو ہے میڈیا کی بہت بڑی ایک اسٹرینتھ ہے. اگر میڈیا اس ایشو کو بہت زیادہ نیگیٹیولی ہائڈ کرتا تو شاید ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی, اور لوگوں میں ایک انسیکیورٹیز ڈیولپ ہوتی. صحیح. تو دس از دا ویری پازیٹیو اسپیکٹ آف میڈیا کہ جلدی ہی اس نیوز کو بتا کے اس کے ایشوز اور چیلنجز کو ہائی لائٹ کر کے اس کو میڈیا نے اسکپ کر دیا, تو لوگوں کے مائنڈ سے وہ چیز جو ہے وہ جلدی ہی غائب ہونا شروع ہو گئی. ادروائز اگر اس کو میڈیا ہائی لائٹ کرتا جاتا تو شاید یہ ایک نئی ڈائریکشن جو ہے ٹورڈز بوتھ جینڈر مین اینڈ ویمن, ایک نئی کہانی جو ہے وہ کھل جاتی. اور میرے خیال میں اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوشو کریئر بیریئر ہے فار دا امپاورمنٹ آف بوتھ مین اینڈ ویمن, کہ ہمیں ایسے ایشوز میں الجھا دیا جائے تاکہ ہم اپنے بیسک جو ایشوز پہ کام کر رہے ہیں ان سے ہمارا مائنڈ سیٹ ایک سائڈ پہ ہو جائے.
تو تھینک یو فار میس کمیونیکیشن ان آل کنٹری کہ انہوں نے جلدی ہی اس انسیڈنٹ کو پک اپ کیا اور جلدی ہی اس کو جو ہے لوگوں کے مائنڈ سے سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی, اور اس کو نو ڈاؤٹ وہ ایک چیلنج ضرور تھا, ایک ایشو تھا, اور اس کے اوپر مختلف اداروں میں بات بھی ہو رہی ہے, اور ہم بھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, کیا ایسی پروڈکٹ سوسائٹی میں آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے, اس کے اوپر بہت سی جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے. تو بہرحال اس میڈیا پاور کو تو ہم ہمیشہ جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ میڈیا کس طرح سوشل میڈیا کس طرح عورت کو پورٹرے کر رہا ہے, نہیں آئی مین اسپیشلی اسی پرسپیکٹو میں میں کہہ رہا تھا کہ یہ پورٹریل آپ بینگ ریسرچر کیسے دیکھتی ہیں, پازیٹیو تھا یا نیگیٹو تھا؟ جی پلیز. کہ اگر ہم اس اسپیکٹ کو دیکھیں کہ میڈیا ڈفرینٹ چینلز آف میڈیا, جس میں ابھی آپ نے بتایا فیس بک ہے اور ٹویٹر ہے, یہ کس طرح ویمن کو پریزنٹ کر رہے ہیں. شیور, جی جی. اگر اس چیز کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں, جب میں میڈیا کو دیکھتی ہوں تو اٹس اپ ٹو مائی مائنڈ سیٹ کہ میں نے کیسی نیوز دیکھنی ہے, کیسا لٹریچر دیکھنا ہے, کیسا ڈسکورس دیکھنا ہے, تو میں وہی ٹائپ کرتی ہوں اور وہ چیزیں اوپن ہوتی ہیں اور میں اسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. اٹ از اپ ٹو دا مائنڈ آف پیپل کہ وہ کس قسم کا لٹریچر دیکھنا چاہتے ہیں, فیمیل کی کس پورٹرے کو دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح. یہ بھی لوگوں کی اپنی سوچ کے اوپر ڈیولپ کرتے ہیں. ہمیں بچے اور بچیوں کو اس طرح سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ لٹریچر دیکھیں جس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. درست. تو کیونکہ عادل صاحب میں ایسا لٹریچر دیکھتی ہوں, ایون آپ بلیو کریں گے کہ میں ڈراموں میں بھی ایسے ڈرامے پسند کرتی ہوں جس سے میں کچھ سیکھ سکوں, یعنی جو پازیٹیو ہوں, جس میں فیمیل کی ایک اسٹرینتھ دکھائی گئی ہو, تو مجھے ایک اچھی پکچر ہی نظر آتی. ٹھیک ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ میں نے ایک آرٹیکل کریٹ کیا آن ایڈورٹیزمنٹس تھا, بیسیکلی اس کا ٹاپک تھا ریفارم آف جینڈر رولز ان پاکستانی ایڈورٹیزمنٹس. تو یہ بھی ایک جو کانسیپٹ تھا وہ ایک ڈسکورس, ایک لٹریچر اور ڈراماز اور جو کانٹینٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں جو ہے یہ چیز آئی. تو یہ اپ ٹو دا مائنڈ سیٹ آف پیپل کہ آپ لوگوں کو کیسے سینسٹائز کر رہے ہیں, وہ اسی لٹریچر کو کھولیں گے. ٹھیک ہے, وہ اسی لٹریچر کے بارے میں, اگر فار ایگزامپل کوئی اسٹوڈنٹ ہے, اس کو میوزک پسند ہے, تو وہ اس چیز کو اسکرول کرے گا گوگل کے تھرو اور انٹرنیٹ کے تھرو اور اسی کو دیکھنا چاہے گا. تو اس کے بارے میں ججمنٹ دینا مجھے, کیونکہ میں ایسی چیزیں دیکھتی ہوں جس میں مجھے ویمن امپاورمنٹ نظر آئے اور ایون کہ پازیٹیو چیزیں دیکھنے کی طرف میرا رجحان زیادہ ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ میڈیا ایک بہت پازیٹیو پکچر بھی جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے along with negative things also. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہمیں یہاں پہ سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں میرے خیال میں جو ہمیں بچوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, اور ایون ابھی گورنمنٹ آف پاکستان بھی بچوں کو سینسٹائز کر رہی ہے کہ آپ نے بچوں کو کیسا لٹریچر جو ہے وہ دکھانا ہے یا اس سے کس طرح پیرنٹس جو ہیں وہ مانیٹرنگ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل. تو یہ اس چیز کو آپ انڈیویژول پرسنالٹی کے ساتھ ریلیٹ کریں. ابھی آپ نے اپنی وہ ریسرچ کے حوالے سے بات کی, تو ہمارے سننے والوں کے لیے یہ آسانی پیدا کر دیں, جب آپ نے وہ ریسرچ کنڈکٹ کی میڈیا پرسپیکٹو میں کہ وومن کو مختلف انداز میں جو پورٹریل کر رہا ہوتا ہے, جس پہ آپ نے بڑا خوبصورت وہ مثال دی کسی ایڈ کی کہ بچہ اپنی والدہ کے لیے کچھ چیز بنا کر لا رہا ہے, تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. بالکل عادل صاحب, یہ تو کووڈ جب آیا تو اس دوران کیونکہ ریسرچ نے پروو کیا کہ میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا تھا اس دوران, تو اس دوران میں نے بھی جب میڈیا کی آبزرویشن زیادہ کی تو آئی فاؤنڈ ایڈورٹیزمنٹ جس میں ایک مدر ہے, وہ آن لائن کلاسز لے رہی ہے, تو اس کا ایک بیٹا ہے جو کہ 14-15 سال کا ہے, تو وہ اپنی والدہ کے لیے کوکنگ کر کے تو ٹیبل سیٹ کرتا ہے. تو اس چیز سے میں بڑی انسپائر ہوئی اور پھر میں نے 16 ایسے ایڈورٹیزمنٹس ڈھونڈے
جس میں میل اینڈ فیمیل بوتھ آر ورکنگ ایٹ ڈومیسٹک ورک. اور یہ ڈومیسٹک ورک شیئرنگ جو ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو ایگزیکٹلی ریلیٹڈ ٹو ویمن امپاورمنٹ آلسو, کیونکہ اس وقت عورتیں جو ہیں آپ ان کو جابس دے رہے ہیں, آپ ان سے بزنس کا کہہ رہے ہیں, اور وہ آ گئی, وہ بیسک رائٹس بھی انہوں نے لے لیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب عورتیں ٹرپل برڈن ہو گئی, کیونکہ ڈومیسٹک ورک از ناٹ شیئرڈ. یہاں سے عورتیں جاتی ہیں گھروں میں جا کے کام کرتی ہیں, پھر ورک پلیس پہ کام ہے, بچوں کی کیئر ورک. ڈومیسٹک ورک از آل ریلیٹڈ ٹو ویمن. ڈومیسٹک ورک کو شیئر نہیں کیا ہم نے کہیں پہ بھی. آپ نے جابس کو شیئر کر لیا, آپ نے بزنس کو عورتوں کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے ہم نے دیکھا کہ عورتیں ملٹی ٹاسک ہیں, دے کین ڈو ایوری تھنگ. تو ہم نے ان کو اپرچونیٹیز بھی دیں, بیسک رائٹس بھی دیے, تعلیم بھی دی, اور وہ ایک اچھا ایک اسٹرانگ پروڈکٹیو ممبر بن کے سوسائٹی کا سامنے آئی. لیکن جب ہم اسی ممبر کو دیکھتے ہیں ایٹ ڈومیسٹک لیول, تو وہاں جا کے مجھے لگتا ہے کہ چیزوں میں ابھی وہ بیلنس نہیں آیا. تو یہ جو کیونکہ میڈیا کا ایک اسٹرانگ رول ہے فار سوشلائزیشن آف اے چائلڈ. بچہ ایک 8-9 گھنٹے جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے گزارتا ہے, تو اس طرح کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہیں وہ بچوں میں بھی ایسے اسکیماز کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے, اگر ایک لڑکا ہے کہ میں گھر میں اگر والدہ کے ساتھ یا بہن کے ساتھ کام کروں گا, اٹس اے نارمل تھنگ. تو اور ویسے بھی ہماری سنت رسول بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھروں میں اپنی جو ہے نا کام خود کرتے تھے. تو ان چیزوں کو بھی میڈیا بڑا اسٹرانگلی ہائی لائٹ کر رہا تھا. تو پھر میں نے ان ایڈورٹیزمنٹس کو اکٹھا کیا اور ایک آرٹیکل الحمدللہ وہ یونیورسٹی آف کراچی کے جرنل میں پبلش ہوا, اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. تو اس پوائنٹ آف ویو کو بھی میں شیئر کرنا چاہوں گی 8 مارچ کے حوالے سے, کہ ڈومیسٹک ورک کو شیئر کرنا ود یور میل پارٹنر, جو آپ کے والد ہو سکتے ہیں, آپ کے بھائی ہیں, ہسبینڈ ہیں, بردر ہیں, سن ہیں, ہمیں ان کو بھی ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز کا اسی طرح ان کو نو ہاؤ ہونی چاہیے, کیئر ورک کس طرح کرنا ہے, ہم نے گھر کو کیسے مینٹین کرنا ہے. یہ بھی ایک اسپیکٹ جو ہے آج ویمن ڈے کے حساب سے میرے خیال میں ایز اے جینڈر اسپیشلسٹ کہ ہمیں یہاں پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے میل جو ممبر آف سوسائٹی ہیں ان کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنا کام خود کریں گے یا اپنی فیمیل کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے تو دس از اے گڈ اسپیکٹ آف اینی سوسائٹی. تو اس کے اوپر بھی جو ہے ہم کام کر رہے ہیں ایز اے جینڈر اسٹڈی اسٹوڈنٹس. اور اگین میڈیا کا رول یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے. میڈیا جو کانٹینٹ ریلیز کرے گا اور کر رہا ہے میڈیا بہت, اور میرے خیال میں یہاں پر میڈیا کا جو یہ رول سامنے آیا ہے اس کی بھی ریزن ویمن فیمنسٹ موومنٹ جب چلیں تو وہاں سے لوگ سینسٹائزڈ ہوئے. صحیح. میڈیا میں بھی یہ اویئرنیس اگر آپ دیکھیں عادل صاحب کہ یہ کانٹینٹ بھی کچھ عرصے سے میڈیا نے دینا شروع کیا, بیکاز دے آر گوئنگ ٹو بی سینسٹائزڈ کہ ہمیں لٹریچر کو جینڈر لیول پہ سینسٹائز کر کے پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اور ابھی مجھے لگتا ہے کچھ گیپس ہیں, وہاں پہ کلیبوریشنز ہونی چاہیے جینڈر اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹس کی ود میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ اور میڈیا انڈسٹری کے ساتھ. سملرلی میس کمیونیکیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو پرسنز ہیں وہ جینڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے کلیبوریشنز کر کے ایک ایسا سینسٹائزڈ کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے لیے پروڈکٹیو ہو سکتا ہے فار بوتھ مین اینڈ ویمن اینڈ پیپل ود ڈفرینٹ آئیڈینٹیٹیز. یہاں میں اپنی پرسنل تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ میرے یہاں کا کلچر کیا ہے. یہ بتانا مقصود تو نہیں ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں یا اس کے اندر کوئی ہیروئزم تو نہیں ہے. بائی دا وے وہ چونکہ وہ آپ بات کر رہی ہیں, میں کبھی کبھار عمومی طور پر تو نہیں, کبھی کبھار کوکنگ کرتا ہوں گھر میں, اور جو کچن کا کام وام ہے وہ شیئر کرتا ہوں. اور اب اس کا امپیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ بچوں نے مجھے دیکھا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں کچن کے اندر سارا حساب کتاب. اب چونکہ وہ تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں تو اب وہ اپنا کام, فار ایگزامپل انہوں نے اپنے لیے دودھ گرم کرنا ہے, چائے گرم کرنی ہے, انہوں نے وہ جو آلو کے چپس بنائے جاتے ہیں وہ بنانے ہیں. تو یہ جو چھوٹے موٹے جو ان کے اپنے کام ہیں وہ خود ہی کچن میں کر لیتے ہیں. تو یہ اب میری جو زوجہ ہیں, میری بیگم ہے, اسے تھوڑی ساری سہولت میسر آ گئی ہے.
اور عادل صاحب آئی ایم شیور کہ یہ بھی اگر آپ دیکھیں آپ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں ہیں اور آپ ایجوکیٹڈ ایک میل ہیں آف دا پاکستانی سوسائٹی, آپ نے ایسا سوچا, لیکن پاکستان کا ہر مرد یہ نہیں سوچتا. جو پیٹریارکی اتنی اسٹرانگ ہے, پیٹریارکل تھاٹس اتنی اسٹرانگ ہیں, خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ رورل ایریاز کو دیکھ لیں, وہاں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آدمی اٹھ کے ایک گلاس پانی بھی پیے. ہمیں اس کلچر کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ شاید فیملی کے طرف سے بھی کچھ چیزیں جینیٹیکلی بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں. ہم نے آپ کے والد صاحب کرتے ہوں گے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں کرنا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے آج تک اپنے کپڑے تک استری نہیں کیے, یا مطلب شوز پالش یا اس طرح کا. وہ تو خیر جب سے میں نے ہوش سنبھالا, شاید آپ فیمیل انسٹیٹیوٹ میں رہ کے آپ نہیں, وہ میں اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا تھا. اسٹوری کچھ یوں ہے, ہماری سیٹنگ تو ساری دیہات کی ہے, رورل ایریا کی ہے. میرے ننہال میں بھی اور میرے ددھیال میں بھی جو فیملی کو ہیڈ کر رہی تھیں, یا فیملی کے اوپر جن کا ایک گہرا امپیکٹ تھا, جن کی ڈسیزن چلتا تھا فیملی کے اندر, وہ خواتین تھی. اس طرف ننہال میں نانی تھی, ادھر ددھیال میں دادی تھی. دونوں طرف کے جو مرد تھے وہ کرخت اور سخت کے مزاج ضرور تھے. فار ایگزامپل میرے تایا جی سیکرٹری تھے, اور ایک بیوروکریٹ ہونے کے ناطے وہ بھی دادی سے ڈرتے تھے شدید, اور ان کے سامنے نہیں بولتے تھے, یا جو کچھ انہوں نے طے کر دیا سو طے کر دیا ہماری فیملی میں. اچھا, اب دوسری سٹوری یہ ہے کہ عمومی طور پر جب ہم اپنے دیہاتوں میں دیکھتے ہیں ورکنگ پرسپیکٹیو میں, تو ہماری خواتین کھیتوں میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں ایکولی. اچھا, گھر کے اندر جو جتنے بھی اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کچن کے لینا دینا, کسی کی فوتگی, کسی کی شادی, وہاں بھی آنا جانا, تو وہ خواتین ایکولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اب وہاں رورل ایریا کے اندر یا دیہاتوں کے اندر جہاں پر ایکسپلائٹیشن شروع ہوتی ہے, وہ اس جگہ پر ہوتی ہے اکنامکس پرسپیکٹیو میں. فار ایگزامپل اگر کھیتوں کے اندر خاتون نے کام کیا تو اٹس اوکے, یہ اس کا اپنا تھا. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ گھر بھی کام کرتی ہے اور ادھر بھی کام کرتی ہے اور اتنے پیسے اسے دے دیے جائیں. وہاں پر اس کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. ادروائز یہ نہیں, وہ پابند نہیں ہوتی ہیں. ایون جو لینے دینے کا ہوتا ہے ہمارے محلوں کے اندر, گھروں کے اندر, وہ خواتین خود سے ہی کھانے بھجوا رہی ہوتی ہیں, لے رہی ہوتی ہیں, یا انٹریکشن کر رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پر تو انہیں لبرٹی ہے, اور ہم نے یہی دیکھا ہے. اور جب ہم نے گھر میں وہاں دیہات کے اندر کپڑے شپڑے دھونے ہوتے تھے, وہ چونکہ پورے 2 ہفتوں کے ہوتے تھے, 3 ہفتوں کے ہوتے تھے, ہم نے ٹیوب ویل پر جانا ہوتا تھا یا نہر پر جانا ہوتا تھا, تو وہ ہم خود ہی مرد اٹھا کر لے جاتے تھے, وہاں پر باقی کام ہم نے کرنا ہوتا تھا. تو اس وجہ سے یہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں ٹرانسفر ہوئیں. اچھا, پھر میری فیملی کے اندر ہماری والدہ چونکہ اس نے پورا گھر چلانا ہوتا تھا, دادی کا حکم چلتا تھا, کام اماں نے چلانے ہوتے تھے, تو وہ پھر اماں کے ساتھ کچن میں میں اور مجھ سے جو بڑا بھائی تھا وہ کیا کرتے تھے کچن میں کام وام. تو شاید وہاں سے یہ ٹریننگ ہو گئی. تو البتہ بڑے بھائی جو تھے وہ تو بالکل بھی ان کاموں کے نزدیک نہیں آئے, یا انہوں نے اس طرح کے کام نہیں کیے, یہ کپڑے استری کرنے والے, کپڑے دھونے والے, یا کچن والے. تو ابھی جیسے ہم عادل صاحب بات کر رہے تھے, ٹریننگ ہوئی. بالکل, ابھی ہم جو سوشو کلچرل بیریئرز کی بات کر رہے تھے, وہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں, کہ ویمن امپاورمنٹ کے بیسیکلی 5 انڈیکیٹرس ہیں, جس میں ہم دیکھتے ہیں عورتوں کا ایجوکیشنل اسٹیٹس, ان کی ہیلتھ سچویشن, ان کا ہم پولیٹیکل پارٹیسپیشن دیکھتے ہیں, اکنامک پارٹیسپیشن, اینڈ دا لاسٹ از وائلنس اگینسٹ ویمن کیسز ہم دیکھتے ہیں. جب ان 5 انڈیکیٹرس کا ہم انالیسس کرتے ہیں تو وی فائنڈ آؤٹ کہ ویمن امپاورمنٹ کہاں فال کرتی ہے پاکستان میں. صحیح. تو ابھی ہم نے جب سے بیریئرس کی بات کی, ابھی آپ نے رورل ویمن کا کہا کہ اگر وہ کھیتوں میں کام کرتی ہے, عادل صاحب یہ ایک بالکل ایگزیکٹ انفارمیشن ہے کہ اگر وہ کھیتوں میں کام کرتی ہے اس کو کم اجرت ملتی ہے مرد کی نسبت. اگر وہی کام جو ہے وہی کام کھیتوں میں جو وہ دوائی ڈالنی ہے یا بیج ڈالنا ہے, اس کی اجرت مرد کے لیے ڈبل ہوگی, عورت کے لیے ہاف ہوگی. تو یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے, جبکہ وہ بھی ٹائم دے رہی ہے اتنا,
پھر آپ دیکھیں کہ مڈل مین جو ہے وہ عورتوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, خاص طور پر رورل ایریا میں عورتیں امبرائڈری کرتی ہیں, ہاتھ والا کام, وہ مڈل مین 500-600 کی چیز لا کے یہاں بڑے شہروں میں وہ ہزاروں میں بکتی ہے. بالکل ایسا ایکسپلائٹیشن, کیونکہ وہاں کی بچیوں کو اویئرنیس نہیں ہے, ٹیکنالوجی کا نو ہاؤ نہیں ہے, ان کو مارکیٹ کا نہیں پتا کہ میں نے مارکیٹ میں کیسے اپنی پروڈکٹ سیل کرنی ہے, تو وہ مڈل مین کے ہاتھوں. اس انڈیکیٹر کو اب آپ کیسے دیکھتی ہیں موجودہ حالات میں؟ جب میں دیکھتا ہوں, میری اپنا مشاہدہ ہے, بینگ ریسرچر بھی میرا مشاہدہ ہے کہ اب جو یہ سوشل میڈیا ہے, موبائل تو تقریباً ہر بچی اور بچے کے پاس موجود ہے, اور رورل ایریاز کی جو بچیاں اور بچے ہیں وہ اپنے ٹک ٹاک بھی بنا رہے ہیں, تو اس میں وہ اپنے کام کے حوالے سے, انٹرپرینورشپ کے حوالے سے آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ کیا اس سے کچھ بہتری آئی ہے؟ بالکل عادل صاحب, ٹھیک ہے, کچھ بچے ہیں جو رورل ایریاز میں, ان کو بھی جیسے دیکھتے ہیں نا, ایک دوسرے ریلیٹیو سے دیکھے اور موبائل آ گئے, یا وہ باہر کے ملکوں میں سے رشتہ داروں نے بھیج دیا, ان کو ایک میڈیم ضرور مل رہا ہے, لیکن اسٹل ابھی وہاں پہ ان کو اس میڈیم کو کیسے یوز, وہ فن کے لیے کرے, انٹرٹینمنٹ کے لیے کرے, لیکن اس کو ایک پروڈکٹیو اکنامک کنٹریبیوشن میں ابھی تک ہمارا بچہ, ایون شہروں کا بچہ, صحیح, ہمیں وہ ٹریننگ نہیں مل رہی کہ ہم نے اس میڈیم کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے فار اکنامک پروڈکشن کے لیے. کوئی ایک آدھ بچہ جو ہے وہ کسی طریقے سے سیکھ گیا اور اس نے یوٹیوب کے ذریعے کمانا شروع کر دیا, یا اس نے جو باقی میڈیم ہے, لیکن ایک پراپر ٹریننگ جو ہے وہ اگر ٹیچرز کو ملے, اسٹوڈنٹس کو ملے, پھر ان کو ایک پراپر چینل پتہ چلے. ایک انڈسٹری کے طور پر ابھر کر جس طرح سامنے آنا چاہیے اس طرح نہیں ابھی تک. یہ میری آبزرویشن ہے کہ اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے, اس کو پروڈکٹیو وے میں اس طرح نہیں استعمال کیا جا رہا جیسے کرنے کی میرے خیال میں ابھی ضرورت ہے. پھر اسی طرح جیسے ابھی ہم نے بات کی عادل صاحب, اکنامک کنٹریبیوشن کے علاوہ اگر ہیلتھ ایشوز آپ دیکھیں, وہاں کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. پاکستان اس وقت ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ مٹرنل ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ہائیسٹ ہے, تو ریپروڈکٹیو ہیلتھ آف ویمن جو ہے اس کے اوپر بھی پاکستان میں کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. صحیح, تو یہ ابھی ایک جو ہے کافی بڑا چیلنج ہے کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ چیلنجز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر آپ اسی طرح دیکھیں, یہ یو این کی ابھی ریسنٹ جو رپورٹ آئی ہے, پاکستان میں عورتوں کے اوپر وائلنس کے ایکسٹریم کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, اور وہ کرنے والے زیادہ ان کے قریبی جو میل ہیں, ان کے ہسبینڈ, فادر, بردر, سان, اس طرح جو میل قریبی ہیں وہ ان کے اوپر وہ وائلنس کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے انیشیٹوز لیے ہیں. لوگ اب جیسے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے ذریعے ایسی ہیلپ لائنز بنائی گئی ہیں جن کے ذریعے اپنے ان ایشوز کو سیکورٹی جو ہے نا اداروں تک پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن اسٹل بہت سی جو رورل ایریاز اور لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح سیکیورٹی اداروں سے کانٹیکٹ کر کے اپنے اس چیلنج کو جو ہے وہ دیکھنا ہے, اور وائلنس کے وکٹم وہ بن رہے ہیں. یہ چیزیں بھی ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں ایجوکیشن کے لحاظ سے, تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم فیمیل ادارے میں پڑھا رہے ہیں تو پاکستان کی ہر بچی تعلیم حاصل کر رہی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. آپ رورل ایریاز کو دیکھیں, لیس ڈیولپڈ ایریاز کو دیکھیں, بچیوں کی مشکل سے وہ پرائمری تک جو ہے پہنچ سکتی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت سے انیشیٹوز لیے, اور اکارڈنگ ٹو MDGs اینڈ SDGs ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم 2030 تک پاکستان کی ہر بچی اور بچے کو پرائمری ایجوکیشن دیں گے. لیکن پاکستان اس میں بھی ابھی اس طرح اچیومنٹس حاصل نہیں کر سکا بیکاز آف سوشو کلچرل بیریئرس. جیسے چائلڈ لیبر بہت ہے پاکستان میں, چائلڈ ابیوز کے کیسز, ایک ہو جائے واقعہ اگر بچی کسی کے ساتھ تو باقی پیرنٹس کہتے ہیں ہم نے بچیوں کو نہیں اسکول بھیجنا. بالکل درست. اسکول بہت دور ہیں اپنے گھروں سے, تو اس وجہ سے پیرنٹس نہیں بھیجتے کہ کسی ایک کے ساتھ واقعہ ہو جائے, وہ کہتے ہیں اب یہ اس بچی کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا, تو بچوں کو گھروں میں بٹھا لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس طرح کے جو بیریئرز ہیں اس کو ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہائی لائٹ کریں ود ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس, جس میں NGOs بیٹھیں, جس میں جو ہے پارلیمنٹ کے لوگ ہوں, تعلیمی اداروں سے ایسے لوگ جیسے میس کمیونیکیشن, جینڈر اسٹڈیز, پولیٹیکل سائنس, جو لوگ سوشل سائنٹسٹ ہیں جو ان سوسائٹیز کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اس کا ایک ہمیں گروپ بنانے کی ضرورت ہے, ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ
ہائیلائٹ کریں اور اس کے اوپر ہمیں پراپر گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے انیشیٹیوز لے جس سے ان ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کیا جا سکے. بالکل تو اس میں بھی جینڈر اسٹڈی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے. اب ہمارے پاس کئی بچیاں ایسی ہیں جو رورل ایریا سے آئی ہیں, تو ہم نے جینڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں ہم نے انٹرپرینیورشپ کا ایک پروگرام رکھا ہے جس کے تھرو ہم بچیوں کو جو ہے وہ اکنامک کنٹریبیوشن کے طریقے سکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح ایک اسمال بزنس بنا سکتی ہیں. اور ہماری ماشاء اللہ کئی بچیاں ہیں جو اپنی ایجوکیشنل جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ خود سے کریٹ کرتی ہیں. تو انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ بھی ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے اداروں کا کہ آپ بچوں کو ایک اسمال بزنس کی طرف لے کے جائیں, نہ کہ وہ یہی سوچیں کہ ہم ماسٹر کی ڈگری لیں گے اور جاب کریں گے. آپ جو اپنی ایجوکیشن کے دوران ہی اکنامکلی اتنے اسٹرانگ ہو جائیں, آپ ایسے اسٹیپس لیں جس سے آپ کمانے کے قابل ہو جائیں. تو یہ بھی ایک جینڈر اسٹڈی ڈپارٹمنٹ اس میں کافی کنٹریبیوشن کر رہا ہے. اور میرے خیال میں میتھس کمیونیکیشن اور پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ, سوشل ورک, یہ سب جو ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے انٹرپرینیورشپ کو اپنا ایک جو ہے وہ ایک ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کو لانچ کر رہے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو سکیں. صحیح.